رزلٹ تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بہت سے احباب کی یہ رائے ہے کہ آپ بذات خود پارٹی بدل چکے ہیں۔ بالکل اس بات کو برملا کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا امام، وہ سب ان کو بنا کے گئے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جو خلفاء راشدہ کی ترتیب ہے، اس کو بھی تائید غیبی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ بھائی خلفائے راشدہ کا اگر میں خلفائے معصومہ کہوں نا، یہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مفتی ہمدرد کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے سنی مولوی۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ شیعہ عالم کے پاس بیٹھ چکا ہے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید شباہت علی ہے اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ اسلام کا، اور مفتی صاحب کو میں کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں یوٹیوب پر۔ ان کی جو سٹارٹنگ کی ویڈیوز تھیں تب سے فالو کر رہا ہوں۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ لوگوں کے انٹرویوز لیا کرتے ہیں، تو آج آپ بھی ہمیں انٹرویوز دیں، کیونکہ اب آپ کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ایسی سامنے آ چکی ہیں جن کا میرے خیال میں جواب دینا بہت ضروری ہے۔ تو مفتی فضل ہمدرد صاحب نے آج اس پہ ہمارے سے اتفاق کیا ہے کہ ہمیں کچھ بڑے کڑوے سوالوں کا جواب آپ دیں گے مفتی صاحب آج۔ جی بہت شکریہ آپ کا شباہت بھائی، سید شباہت علی صاحب حافظک اللہ۔ آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ان سوالات کے لیے آپ تشریف لائے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کام شروع کیا مفتی صاحب، یہ کام کچھ ایسا کام ہے کہ اس کو جو پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں وہ بڑے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، بڑا ان کے خلاف بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے ان دو مکاتب فکر کو جو ایک دوسرے سے بنیادی طور پہ کافی نہ صرف یہ کہ دوری پر ہیں بلکہ عوام میں کافی نفرت اور غصہ بھی پایا جاتا ہے، ان کو آپ نزدیک لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ تو ایک رسکی کام ہے۔ رسکی ہے، لیکن بات یہ کہ کسی نے تو اس کا آغاز کرنا تھا۔ امت مسلمہ کے اندر جو مسلمانوں میں یہ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لڑائی ہے، دوریاں ہے، فرقے کے نام کے اوپر ایک دوسرے سے بغض حسد رکھنا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، مسلم امہ کی جو حالت ہے اس کو سدھارنے کے لیے کسی نے تو آگے آنا ہے۔ اور بین الاقوامی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اس چیز کا شعور آ رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک میں اس کوشش کا آغاز کیا کہ مسلمانوں کے ان اختلافات کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا جانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تکفیر کی وجہ سے اور فرقہ واریت کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو پھر موقع یہ ملا، جتنی باتیں پھیلائی گئیں اور اس میں جو پروپیگنڈے تھے اس کو زیادہ وقت ملا، اور اس طرح نفرت زیادہ ہوئی ہے۔ تو اب میرے بارے میں بھی ایک ہمارے ہاں ایک حساس موضوعات میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایک بہت ایسا کام کر رہے ہیں، آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس امت کے لیے اور اس قوم کے لیے ہم نے اس کام کا آغاز کیا انشاءاللہ، اور جو بھی رزلٹ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو رزلٹ تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بہت سے احباب کی یہ رائے ہے کہ آپ بذات خود پارٹی بدل چکے ہیں، اور آپ کے بارے میں نے کئی میں نام تو نہیں لوں گا لیکن بڑے جن لوگوں کی بڑی فالوئنگ ہے اور جن کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے، وہ اب آپ کے بارے میں کہنے لگے ہیں کہ جی یہ شخص اپنا مسلک تو تبدیل کر چکا ہے اور اب اس لبادے کے اندر آہستہ آہستہ آگے آ کر جو ہے اپنے خیالات کا پرچار کر رہا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی کے اوپر غلط الزام بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں کوئی واقعہ ہمیں معلوم ہو تو ہم اس شخص سے، متعلقہ شخص کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ میں نے آج تک نہیں کہا کہ میں سنی نہیں ہوں، اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق نہیں ہے، یا میں اس مسلک سے نکلتا ہوں، یا میں دوسرے فرقے میں جاتا ہوں۔ جب میں نے نہیں کہا ہے تو کسی اور کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ رہ گئی بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اس کام کی وجہ سے، شیعہ کے پاس جانے کی وجہ سے، یا اہل البیت علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کرنے، ان کے حقوق بیان کرنے کی وجہ سے میں شیعہ یا رافضی ہوں، تو اگر اس وجہ سے کہا جاتا ہے تو مجھے فخر ہے اس ٹائٹل کے اوپر، اس ٹائٹل کے اوپر مجھے فخر ہے۔ اور اگر میں، لیکن جس معنی میں آج کل کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شیعہ کا، ایک فرقے کے معنی میں، مسلک کے معنی میں، اس اعتبار سے میں خود کو شیعہ نہیں کہتا ہوں۔ لیکن اگر پہلے زمانے میں جایا جائے، جب امام علی علیہ السلام کے رفقاء کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، آپ کے دوست احباب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا شیعہ کا، آپ کی جماعت کے لیے، تو اس معنی میں ہوں۔ یعنی اگر عمار بن یاسر صفین میں کھڑے ہیں اور عمار بن یاسر وہ شامیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، مد مقابل کوئی بھی شخص ہو، تو میں عمار بن یاسر سے یہی کہوں گا نا کہ میں شیعان علی میں سے ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ برائے نام مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہوں،
تو میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہی کہوں گا کہ امام میں آپ کے شیعہ میں سے ہوں، آپ کا فرد ہوں، آپ کا گروہ ہوں، میرا تعلق آپ کے ذات کے ساتھ ہے، میرا تعلق یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس معنی میں تو ہر مسلمان کہے گا، آج آپ کسی بھی مسلمان سے کہہ لیں، ہمارے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ اصل شیعان علی تو ہم ہیں، تو بالکل اس معنی میں ہر ایک مسلمان کو کہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ فرقے کے معنی میں کہتے ہیں نا، تو فرقے کے معنی میں جب یہ لفظ استعمال ہونے لگا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو سنی کا لفظ ہے شاہ صاحب، ہمارے جو سنی کا لفظ ہے یہ بھی فرقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آپ سنت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیتے ہیں، یا سنت ابو حنیفہ، یا سنت احمد رضا خان رحمہ اللہ، یا سنت مولانا قاسم نانوتوی مراد لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ ان سے پوچھ لیں، دیوبندیوں سے پوچھیں سنت کی تعریف، تو کچھ چیزیں جسے آپ وہ سنت کہتے ہیں بریلوی ان کو بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو بریلوی سنت کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں، دیوبندیوں سے کہتے ہیں یہ بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت یہ فرقہ وارانہ طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی لفظ سنت جو ہے وہ بذات خود اس کے اندر آراء مختلف ہیں، مختلف اس ہے، کے ترجمے مختلف کیے جا رہے ہیں مختلف ہے، گروہوں کی طرف سے۔ یہ ہمارے ہاں گروہ بن گیا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی مسلمان سے آپ کہیں گے کہ اگر آپ سرکار کریم کے زمانے میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جب مراد لی جائے، تو کیا آپ سنت اس معنی میں ہے؟ نہیں تو وہ کہے گا کہ میں سنی ہوں۔ ایک شیعہ سے بھی اگر آپ پوچھیں گے، غالی سے غالی شیعہ، کہ آپ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، تو کہے گا کہ میں ہوں۔ اس معنوں میں پوری دنیا کے لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس معنوں میں شیعہ کے معنی میں جو علی کا شیعہ ہو، ہر بندہ خاص سنی ہو وہ شیعان علی میں سے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں جو دو مکاتب فکر میں اپنے ٹائٹل رکھ رکھے ہیں، یہ بذات خود ان کی بہت سی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ تشریحات ہو سکتی ہیں، مجھے یہ یہ زمانے کے گرد و غبار کی اس کی وجہ سے اختلافات کی، آراء کی اختلاف، اور پھر فروعات میں زیادہ چلے جانے سے یہ ٹرمز کا اور اصطلاحات کا بھی اختلاف زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں اپنا اگلا سوال کروں، ہوں۔ یقیناً آپ کے جو پیار کرنے والے ہیں اور آپ کے جو سننے والے ہیں جن کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا علمی اور فکری ذرا تعارف کروا دیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، اور جی، آپ کا مسلک کیا ہے۔ دیکھیں سید شباہت علی صاحب، میں دیوبندی میں بھی تعلیم حاصل کی، جامعۃ الرشید میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی درجات اور کتابیں میں نے اپنے والد محترم سے، میرے والد محترم مولانا محمد امین الحق قادری صاحب حفظہ اللہ، وہ ایک بریلوی عالم دین ہے، انہوں نے اپنی زندگی بریلوی علماء سے تعلیم حاصل کی، اور صوفی مشرب کے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلہ تصوف سے وابستہ ہے۔ تو انہوں نے، لیکن ایک وسعت ان کے اندر پائی جاتی ہے، ایک محدود سوچ کے نہیں ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم قرآن مجید کا ترجمہ مختلف مسالک کے علماء کے پاس پڑھا۔ دیوبند سے میں نے 4 سال جو علماء عالم دین کورس ہے ہمارے پاکستان میں، درس نظامی جسے کہا جاتا ہے، یہ میں نے دیوبندی بریلوی دونوں سے پڑھا ہے، اور جامعۃ الرشید پاکستان کی دیوبندی جماعت کی ایک معتبر درسگاہ سمجھی جاتی ہے۔ وہاں اس کے بعد پھر میں نے اگلا جو آخری جو درجات ہیں وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، شارح صحیح مسلم، مفسر تبیان القرآن، ان کے پاس میں نے بخاری شریف پڑھی ہے۔ میرے سلسلہ سند حدیث کی وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے پاس ہے۔ دارالعلوم نعیمیہ میں نے یعنی بریلوی جماعت کے اندر، مسلک کے اندر میں نے باقی تعلیم حاصل کی ہے، اور اپنا جو سند ہے وہاں سے میرے پاس ہے۔ تو یہ میرا ہے علمی تعلق، ایک علمی گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور دونوں مکاتب فکر سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد میں مختلف اداروں کے اندر میں شعبہ تعلیم سے وابستہ رہا ہوں، جیسے منہاج القرآن وغیرہ میں پڑھا تھا۔ تو میں یہاں آپ کو سے بڑی ادب کے ساتھ ایک سوال کروں گا کہ اگر آپ ان 2 مکاتب فکر کے بیچ رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں کوئی پل کا کردار ادا کرتے، ان کو نزدیک لانے کی کوشش کرتے، لیکن آپ نے جس مکتب فکر کو نزدیک لانے کی کوشش کی، جن کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے، لیکن بہرحال آپ کی جو گفتگو ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ کہیں آپ کے حلقہ فکر سے باہر کی کوئی چیز تھی جس پر آپ کی نگاہ پڑی، اور آپ کو لگا کہ شاید ان کو زیادہ قریب کرنے کی باقی امت سے ضرورت ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ جناب، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب کسی چیز شوق لگ جانا، جب مجھے یہ پتا چلا کہ دیوبندی بریلوی آپ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے، تو اس میں نے جب خوب تحقیق کیا کرنی تھی، گھر کا بندہ تھا، تو یہ اس پہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ان پہ جھوٹ بول رہے ہیں، حدیثیں دونوں نے ایک رکھی ہوئی ہیں، استاد دونوں کے سامنے حدیثوں کی کتاب ایک ہوتی ہے، بخاری ادھر بھی پڑھائی جاتی ہے، بخاری ادھر، یعنی میں آپ سے
کہوں کہ درس نظامی جو ہے دیوبندی بریلویوں کا، ایک کتاب بھی الگ نہیں ہے سید شباہت علی صاحب، دونوں میں ایک کتاب بھی الگ نہیں ہے. پورے 8-10 سال کا جو پیٹرن ہے نا درس نظامی اس کا، 10 سال کے پیٹرن میں دونوں الگ الگ مکتب فکر وہی کتابیں پڑھ کے بنا وہی رہے ہیں. کتابیں، فقہ کی بھی وہی کتابیں پڑھاتے ہیں، عقائد کی بھی وہی پڑھاتے ہیں، عقیدہ طحاویہ، شرح العقائد، تفتزانی کی، سب ایک ہی پڑھاتے ہیں. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پھر یہ کیا ہے کہ جب یہ قرآن، حدیث، فقہ کی فروعیات کی کتابیں ایک ہیں تو وہ مشرک ہے اور وہ گستاخ رسول ہے؟ ارے بھائی یہ کیا چیز ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو استاد وہاں پڑھا رہے ہیں نا، وہ اس حدیث کی جس طرح تشریح کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو پھر یہاں سے میرے ذہن میں اچھا یار اگر ان دونوں کے آپس میں اتنے ہیں ملنے سب ایک ہونے کے باوجود، تو یہ شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے وہاں بھی پھر تو یہ اور غلط ہوں گے. جب یہ قرآن حدیث رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، سوری ٹو سے ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے، تو وہ تو ان کے ساتھ تو حدیثیں بھی نہیں ملتی ہیں، ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کے علماء کے پاس گیا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بھائی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنے کی وجہ، یہ ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی تو اس نیت سے ہیں کہ اس کو غلط ثابت کر دوں. مفتی صاحب جتنا اب تک میری چند معدودی جو 2-4 کتابیں مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو میرا تو خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ شاید جو امت کے اندر اختلاف ہے اس کی شاید بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ بدعت کا مسئلہ ہے، جس کو ہر مکتب فکر اپنے الگ انداز سے بیان کرتا ہے، اور پھر اپنے انداز کے علاوہ جو بھی چیز آتی ہے دوسرے کو بدعتی کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ایسے کر رہا ہے تو یہ بدعتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ علماء کا خیال ہے کہ غالباً اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ مسئلہ امامت کا ہے، کہ لفظ امامت کے مفہوم انہوں نے الگ الگ لیا. تو خیر امامت کی مسئلے پہ تو میں آپ سے الگ سے بات کروں گا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی تحقیق کیا ہے کہ بنیادی طور پر ان مکاتب فکر کے بیچ میں اختلاف ہے کہاں سے، آیا کہاں سے؟ دیکھیں شاہ صاحب، ایک اختلاف تو وہ ہے کہ جس اختلاف کو رحمت کہا گیا، جو اجتہاد کے نتیجے میں آتا ہے، جو مختلف آراء کے ہوتے ہوئے استدلال کی بنیاد پر، استنباط کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ لے رہے ہیں قرآن مجید میں وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، سروں کا مسح کرو. اب امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح قرآن میں تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ کتنا مسح کرو، بھائی سر تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. تو امام حنیفہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا اجتہاد کیا کہ سر سے مراد یہاں پہ مقدار الناسیہ ہے، کہ پیشانی کی جتنی مقدار ہوتی ہے 4 انگل، اتنا مسح اگر آپ یہاں سر کا کر لیں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا. امام شافعی نے کہا نہیں یار اگر آپ نے ایک بال بھی کر دیا نا مسح، اب مسح ادا ہو جائے گا. امام مالک نے کہا نہیں آپ کو پورا یوں کرنا ہوگا. تو اب کیا ہو گیا یہ، کیونکہ قرآن مجید میں اجمال ہے، اس کی تفسیر کے اندر فقہا نے استنباط کیا مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے. ایسا نہیں کہ اس میں حدیثیں سامنے نہیں رکھی گئی، حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے استنباط کیا. تو ایک تو یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف امت کے اندر اجتہاد کی بنیاد پہ ہوا ہے. دوسرا اختلاف جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ضد و عناد اس کو کہہ لیں، یا اسے آپ مختلف ادوار کے اندر جب سیاسی ماحول بدلا تو فقہا کے اوپر وہ ایک اثر ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اپنے زمانے میں بھی اگر سیاسی حالات کو دیکھیں تو علماء بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے ہیں. وہ بھی اگر ایک پارٹی کا غلبہ ہوتا ہے تو پاکستان کا جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سائڈ پہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہمارے جو کمیونیکیشن کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب اسی کی خبر کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرینڈ پہ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اس کی آراء کو نہیں لیا جاتا اور دوسروں کی آراء کو لیا جاتا ہے جو کسی اس وقت کے لوگوں کے ساتھ. یہی آپ دیکھ لیں کہ جب اہل البیت علیہ السلام کے زمانے میں اہل البیت کے ائمہ موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ان ائمہ اہل البیت علیہ السلام جن کا نسب طاہر ہے، یہ طاہرین ہیں، مطہرین ہیں، ان سے دین کو لینا چاہیے تھا اور دین لینے کی کوشش کی ہے، مگر جب آگے بیان کرنے کی باری آئی تو پتہ یہ چلا کہ جناب ان کا نام اگر لوں گا ہمیں تو مفادات نہیں ملیں گے، تو لوگوں نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا اور پھر اقوال وہ دوسروں سے لیے گئے. تو اس میں ایک بنیادی وجہ جو آپ نے بدعت کا لفظ استعمال کیا نا، یہ بدعت کی تشریحات بھی ہر ایک کے نزدیک الگ ہے. میں سمجھتا ہوں شباہت بھائی، شاہ صاحب، اصل جو اختلاف اس امت کے اندر شروع ہوا ہے یہ بدعت کی مسائل اتنے اہم نہیں ہیں جتنے اہم مسئلہ یہ ہے مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، کہ اس وجہ سے اس امت کی تقسیم ہو گئی. آج یہ امت جو شیعہ سنی میں تقسیم ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کی تکفیر کر رہے ہیں، وہ ان کی تفسیق کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی ہے. یہ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، بتایا جانا چاہیے، اور یہ دوسروں کو جو بدعت، فسق کے اور گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں
اس کے دراصل محور یہی مسائل ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بڑی سخت پوزیشنز لے لی ہیں ہاں اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو یا موقف کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. نہیں ہے۔ تو آپ نے جب یہ موقف سننے شروع کیے اور پوائنٹ آف ویو سننے شروع کیے تو آپ کو بذات خود بھی کوئی تکلیف کا یا آپ بھی کسی نفرت کا شکار ہوئے یا آپ کے اوپر بھی کوئی تانو تشیح کی گئی؟ جی بالکل اس طرح ہوتا ہے، ہر مسلح جو کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ اس کو باتیں سہنی پڑتی ہیں کہ ان کے پاس جاتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ مجھے کئی دوست احباب کہتے ہیں بھائی آپ صرف ایک خاص مکتب فکر کے پاس جاتے ہو، گویا کہ آپ کو انہوں نے کوئی تنخواہ دے رہے ہو، کوئی نوکری پہ رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے کوئی تنخواہ نہیں دے رہا۔ ان کے جو بڑے علماء ہیں یا جو کسی طرح سے ریکارڈ سامنے ہے کہ میں کوئی ان سے نہ ذاتی مفاد ہے نہ مالی مفاد ہے۔ اور لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ایک کے پاس آپ بیٹھ جاتے ہیں نا شاہ صاحب، تو آپ کے اوپر وہ لوگ ازیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بندہ ہوگا اس سے، اپنے ذہن میں خیالات بناتے ہیں۔ تو پھر اگر میں کسی اہل سنت اپنے جماعت کے فرد سے بھی رابطہ کرتا ہوں تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے میرے ساتھ بیٹھنا۔ وہ کہتا ہے نہیں یار ہم اپنے مقتدیوں کو کیا جواب دیں گے، کل تو یہ بندہ فلاں بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ تو فلاں نقوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ فلاں اس کے پاس، تو اس لیے وہ ایک ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتنی ان کے اندر ان کے مسل مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ سہار سکے۔ ورنہ میں نے رابطہ کیا ہے، دیوبند کی علماء سے رابطہ کرتا ہوں، جواب یہ آتا ہے، یعنی وہ ایکٹرز کے ساتھ ملنے کو تیار ہوتے ہیں، سپر سٹارز کے ساتھ وہ بیٹھنے کو، ان کو میں دیکھوں سوشل میڈیا پہ وہ ہر ایک کے ساتھ ملنے ہوتے ہیں، مفتی ہمدرد کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے سنی مولوی۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ شیعہ عالم کے پاس بیٹھ چکا ہے پہلے۔ اب اسے خوف ہے، یہ خوف ہے کہ اگر یہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا مفتی ہمدرد تو لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ تو شیعوں کے پاس بیٹھتا ہے، اور تو میں پھر اپنے مقتدیوں کو کیا جواب دوں گا۔ مفتی صاحب ایک بات بتائیے، آپ نے بھی بات کی کہ جو معاملہ ہے خلافت کا، جی اس کے اوپر اور امامت کے مسئلے کے اوپر اختلاف ہے امت میں بنیادی طور پہ، تو میں ایک تاریخ کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں در حقیقت اختلاف ہے کیا، اور مختلف مکاتب فکر کی رائے اس معاملے میں کیا ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے جو دوسرے مکتب فکر کی رائے سے واقف نہیں ہے۔ لیکن شیعہ کا موقف اس معاملے میں بالکل واضح ہے، میں ان کے پاس گیا بھی ہوں، میں نے ان کی جو جہاں تک تحریرات پڑھی ہیں وہ بالکل اس بات کو برملا کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کو اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا امام، وہ سب ان کو بنا کے گئے، یعنی بے یار و مددگار تنہا نہیں چھوڑا ہے، اس امت کو اس طرح یوں نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے، اور اس کے بعد یہ اہل البیت علیہ السلام کا یہ سلسلہ ہے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امت کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی بات تو بالکل واضح ہے، امامت میں ان کے ہاں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارے اہل سنت کا ہے، ہمارے اہل سنت میں آپ یہ دیکھیں کہ جو خلافت ہے یہ بعین ہی وہی چیز ہے جسے وہ مسئلہ امامت کہتے ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کو واضح کرنی پڑے گی، امامت اور خلافت کیسے ہی بنی ہوئی ایک چیز ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں امامت سے مراد دنیاوی خلیفہ بھی اور دین کو بیان کرنے والا بھی، شیعہ اس کی تعبیر یہی ہے، اور ہمارے ہاں اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ دنیاوی بھی ہے اور یعنی سیاسی بھی ہے اور دینی بھی ہے، وہ اپنے وقت کے سیاسی پیشوا بھی ہیں اور اپنے علم کے جو ہے وہ اس کے پیشوا بھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ عالم بالامہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ یہ جو عقیدہ ہے نا افضل الخلق بعد الانبیاء بالتصدیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ نہیں، لیکن اہل سنت نے عقیدہ کہاں سے لیا یہ بھی بتاتے چلیں۔ لیکن اس میں تو پھر تفصیل ہے نا کہاں سے لیا، لیکن وہ یہ مطلب کہتے آپ ہیں کہہ کہ رہے ہیں کہ نہ یہ قرآن میں ہے اور نہ یہ حدیث میں ہے، تو پھر یہ کیسے جمعے کے خطبے بالکل کا اسی سبب طرح ہے؟ جس طرح شیعہ جو امامت کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، تو یہ آپ یوں سمجھے نا کہ یہ اس جماعت کے نزدیک کچھ بہت ساری احادیث کی روشنی میں اور وہ قرآن مجید کی آیات سے استنباط کرتے ہیں، واضح طور پر نہیں لکھا ہوتا، وہ کہتے ہیں اس آیت میں یہ ہے تو یہ فضیلت کیونکہ یہاں پر ہے وغیرہ، وہ ڈیٹیل کے متقاضی ہے، یہ مفہوم کشید کر رکھا ہے انہوں نے۔ مفہوم کشید کر رکھا ہے، جس طرح وہ آیت غار میں ہے کہ صاحبہ لا تحزن ان اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اہل سنت کہتے ہیں صاحبہ سے مراد یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نام تو نہیں ہے، تو پھر یہاں سے اس طرح کشید وہ تفسیری بنیادوں کے اوپر۔ تو اب آتے ہیں اصل یہ جو مسئلہ امامت کے اوپر ہے،
مسئلہ امامت کے اوپر شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جو اہل سنت، میں یہ بات یہاں کر رہا تھا کہ اہل سنت جس چیز کو خلیفہ کہتے ہیں وہ امام بھی ہے. وہ اپنے وقت کا دنیاوی معاملات کو بھی حل کرے گا، نزاع جو رفع نزاع ہے وہ بھی وہی کریں گے، قضایا کے جو امور ہیں وہ بھی وہی سنبھالے گا، عدالت کے معاملات، سیاست کے، معیشت کے، کسی کے غزوہ کرنا ہے، قتال کے معاملات ہیں، وہ سب ان کے ذمہ ہیں. اور مسلح کے جو ہیں وہ بھی انہی کے ذمہ ہیں، امامت بھی وہی کریں گے. تو لیکن کہتے نہیں ہیں کہ یہ امام ہے. آپ کی بات اگر میں درست سمجھا ہوں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جو خلفائے راشدہ کی ترتیب ہے اس کو بھی تائید غیبی کے ساتھ سمجھتے ہیں. بھائی خلفائے راشدہ کا اگر میں خلفائے معصومہ کہوں نا، یہ کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ راشدہ کا مطلب معصومہ ہی ہے، یعنی راشدہ ان کا کوئی فیصلہ غلطی کے اوپر بھی نہیں ہے، سب فیصلے درست ہیں. تو معصوم اور اس میں پھر کیا فرق ہوا؟ اور یہ بھی ہے کہ اس کو تائید غیبی حاصل ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کھڑا کیا. یہ نبی کا کھڑا کرنا یہ تائیدی آسمانی تائید ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کی استدلالات ہیں ان کے ہاں، جسے وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ ہیں اور خلفاء کو مانتے ہیں. تو لہٰذا مانتے دونوں ہیں کہ یہ امام ہے. مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یزید کے زمانے میں وہ کہا کرتے تھے کہ جس کی گردن میں امام کی توق نہ ہو، بیعت کا توق نہ ہو، وہ جہنمی، مات میتۃ جاہلیہ. یہ امام سے مراد خلیفہ ہی لیتے ہیں، اور پھر اس میں جو بھی وقت کا جو خلیفہ ہوگا، حکمران ہوگا، جس بھی طریقے سے بنے، چاہے وہ تلوار کے زور پہ بنے، یہ ان کے لیے امام ہے اور وہ خلیفہ ہے. اب صرف بات یہاں تک رہ جاتی ہے کہ جب ان سے ہم کہتے ہیں، آپ سوال کریں کہ شیعہ پھر مولا علی کو امام مانتے ہیں یا اہل البیت کو امام مانتے ہیں، تو وہاں اہل سنت چونکہ ایک فرقہ الگ ہے، فرقہ الگ ہونے کی وجہ سے ادھر نہیں مانتے، اس اصطلاح سے انکار کرتے ہیں. لیکن یہ اصطلاح بے عینی ہی بالکل کاپی پیسٹ یہاں موجود ہے. اہل تشیع کا جو آپ نے مقدمہ بیان کیا کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے ساتھ اس کی ابتدا ہوتی ہے امامت کی، اور پھر یہ ایک آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہے. تو یہ جو نسل در نسل امامت کے چلنے والا کانسیپٹ ہے، یہ یعنی کہ اس کے اندر بھی کوئی اختلاف ہے یا یہ ایز اٹ از، کیونکہ ہمیں کوئی اسلام میں اور اس طرح کی کوئی مثال یاد نہیں آتی جہاں ہر باپ کے بعد اس کا بیٹا اس کے تخت کا یا اس کی وراثت کا یا علمی وراثت کا مالک رہا ہو. تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ لیکن اس طرح تفصیلات کے ساتھ تو اہل سنت نہیں مانتے کہ یہ تفصیلات جس طرح ہے کہ بھائی ہر خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا بھی وہ امام ہوگا یا خلیفہ ہوگا، ان تفصیلات کے ساتھ نہیں مانتے. لیکن جب خلیفہ آ جائے، اقتدار پہ آ جائے، چاہے کسی بھی ذریعے سے آ گیا، تو اب اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اس کی اطاعت سے آپ گردن نہیں نکال سکتے ہیں. آپ کو لازمی ہے کہ اس کی بات، اس کی دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر اس کی پیروی کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر شیعہ اور سنی دونوں کا اتفاق ہے، لیکن شیعہ باقاعدہ اس کو پھر اہل بیت علیہ السلام کے اس سلسلے میں مانتے ہیں. وہ ایک خاص سلسلے میں مانتے ہیں جس کو سنی نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے ہیں. سنی اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے. آپ نے کہا کہ جو خلافت کا کانسیپٹ ہے اور جو امامت کا کانسیپٹ ہے تقریباً ایک برابر ہے، لیکن اہل سنت و جماعت جب اپنے اماموں کے نام گنواتے ہیں تو اس میں تو وہ کسی خلفاء کے نام نہیں لیتے، اس میں تو وہ 4 علیحدہ علیحدہ ادوار میں پیدا ہونے والے ایسے فقہا کے نام لیتے ہیں جو خود ایک دوسرے کی رائے سے بھی متفق نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے طے پایا اور کب اور کس نے طے کیا کہ یہ 4 افراد جو ایک دوسرے کی رائے سے بذات خود بھی متفق نہیں ہیں، ان کے ماننے والے ایک ہی مسلک پر ہوں گے یا وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانے کے لیے حق بجانب ہوں گے؟ کیونکہ ہوتا تو یہ کہ ایک لیڈر کی تعلیمات ماننے والے ایک گروہ اور دوسرے کی تعلیمات ماننے والے دوسرا گروہ ہوتے ہیں. میں سوال کو مزید آسان کر دوں کہ جو امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں وہ سارے ایک گروہ ہونے چاہیے تھے اور یہ 4 الگ الگ گروہ ہونے چاہیے، تو یہ 5 گروہ ہوتے بنیادی طور پہ، اور پھر ایک گروہ وہ ہوتا جو کسی کو فالو نہیں کرتا. تو یہ کب طے ہوا کہ ان 4 کے ماننے والے چاہے جتنے مرضی اختلافات ہوں گے بذات خود ایک گروہ ہوں گے؟ دیکھیں، ہمارے اہل سنت کے جو چاروں جو ائمہ جنہیں کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام حنیفہ رحمہم اللہ، یہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے کسب فیض کیا، تعلیم حاصل کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. امام حنیفہ کا تو مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان. ابو حنیفہ کی زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے. شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ یہ کون سے 2 سال ہیں؟ سیرت النعمان میں شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں
یہ وہ 2 سال ہیں جو جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے قدموں میں، جوتوں میں امام حنیفہ نے وقت گزارا ہے۔ امام محمد الباقر علیہ السلام کے پاس تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ اس وقت جب ابن حبیرہ جو کوفہ کا گورنر تھا، امام حنیفہ وہاں سے وہ بھاگ گئے تھے، مدینہ چلے گئے تھے، یہ اس زمانے میں 5 سال مکہ میں مدینہ میں رہے ہیں، حجاز میں، تو وہ 2 سال وہاں پہ وقت گزارا ہے اہل البیت علیہ السلام، کیونکہ وہاں دیگر اماموں کے پاس وہ جاتے ہیں تو اہل البیت کے پاس نہیں جائیں گے، مرکز علم کے پاس نہیں جائیں گے، تو مرکز علم جو اہل البیت علیہ السلام کا ہے ان کے پاس گئے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ تمام ائمہ کا یہی ہے، اہل سنت نے وہاں سے علم حاصل کیا۔ لیکن ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہ بات عرض کی شاہ صاحب کہ جس وقت کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو فقہاء ہیں نا، فقہاء انسان ہوتے ہیں، یہ مافوق البشر قوتیں نہیں ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے سیاسی حالات سے متاثر ہوتے ہیں، معاشی صورتحال سے متاثر ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا خلیفہ کیا ہے، کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اوزاعی اہل سنت کے امام اہل شام ہیں، بڑے امام ہیں، ان کی فقہ بعد میں ختم ہو گئی۔ اوزاعی ہر اس مسئلے میں جو امام حنیفہ کا فتویٰ ہوتا تھا مخالفت کرتے تھے۔ دوسرا نام آتا ہے ابن ابی لیلہ، قاضی تھا یہ کوفہ کا۔ امام ابو حنیفہ جو فتویٰ دیتے تھے اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ اس کی مخالفت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حکمران بنو امیہ طبقے کے نافذ کردہ بندہ تھا۔ اوزاعی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اوزاعی شام کے تھے، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم پر سیاست کا اس وقت کا اتنا اثر تھا کہ ہمیں جو مراعات ملتی تھی حکومت سے، اسٹیٹ سے، تو باقاعدہ ہم سے لکھ لیا گیا تھا کہ تم ہمارے وفادار بندے کن کن شرائط کے اوپر ہوگے، یعنی جب ہم آپ کی جان مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت کریں گے اور مولویوں ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اس صورت کے اندر جب تم ہماری بیعت کے ساتھ قائم رہو گے۔ نمبر دو تمہاری یعنی اگر تم نے یہ وفاداری نہ کی تو تمہاری بیویاں تمہارے اوپر طلاق ہو جائیں گی اور تمہارے غلام آزاد ہو جائیں گے۔ کب؟ جب تم علی کے بارے میں پروپیگنڈا پھیلاتے ہو، علی کی زندگی کے بارے میں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہے کہ حتیٰ شہدنا علی علی بن نفاق، یعنی معاذ اللہ علی کے اوپر منافقت کی گواہی دیتے تھے یہ علماء۔ اتنے بڑے بڑے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اوزاعی جن کو ہم اہل الشام کے امام کہتے ہیں، تو یہ متاثر ہوئے اپنے وقت سے۔ اب آپ دیکھ لیں عراق سے لے کر افغانستان تک کس کی حکومت رہی ہے؟ بنو عباس کی، جس کہا جاتا ہے ہارون رشید جس کے اسٹیٹ میں، ریاست میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس سب کا بلا شرکت غیر اس کا قاضی چیف جسٹس قاضی ابو یوسف لگے ہیں۔ اندلس میں فقہ مالکی زیادہ آئی ہے، فقہ مالکی زیادہ اندلس میں آئی ہے، اور وہاں پر جو بنو امیہ کی حکومت تھی وہاں پہ آپ دیکھیں تو مالکی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح شوافے آپ کو مصر میں اور ان علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر جو اسٹیٹ نے اس کو قبول کیا، جس بھی فقہ کو قبول کیا، وہ قاضی کا جہاں پہ مفادات ہوتے تھے وہ اس کو ترویج دیتے تھے۔ امام حنیفہ کو یہ چیز پیشکش کی گئی تھی آپ کی زندگی میں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ابو جعفر منصور نے پہلے پیشکش کی، تو میں آپ کو اتنی اتھارٹی دوں گا کہ یہ جس طرح ہمارے ہاں نوٹوں پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی تصویر لگی ہوتی ہے، تو اس وقت کے سکے کے اوپر آپ کا نام ہوگا، ابو حنیفہ تمہارا نام ہوگا، میرے ساتھ مل جاؤ بس۔ کیوں مل جاؤ؟ تمام حکمرانوں کو تاریخ پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، اگر میں کہیں پر غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں گا تو آسانی کے ساتھ میں پکڑا جا سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے شاہ صاحب، اس تمام ادوار میں خواہ بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو یا اندلس کی حکومت ہو یا مغلوں کا یہاں پہ زمانہ ہو، تمام اس سب میں ان کا حزب اختلاف کون رہا ہے؟ حزب اقتدار تو یہ لوگ رہے، حزب اختلاف کون رہا ہے؟ اہل البیت علیہ السلام رہے۔ ان کو ہمیشہ دور رکھا ہے امت نے، ان کی فقہ کو نہیں اپنانا، کیونکہ ان کی رائے قرآن کے اوپر ہوتی ہے۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں اور یقیناً تاریخی اعتبار سے بڑی درست بات کر رہے ہیں، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں اپنا سوال دہرا دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 4 لوگ جو 4 الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہیں، مکاتب فکر ہیں، یہ کیسے طے ہو گیا کہ یہ چاروں مل کر اہل سنت و جماعت ہوں گے، اور وہ جو 12 اماموں کا ایک سلسلہ ہے جس کو 12 امامی کہتے ہیں، جس کو اثنا عشری کہتے ہیں، وہ ایک مکتب فکر ہوگا؟ یہ ان کے مقابلے میں 4 علیحدہ علیحدہ مکاتب فکر اہل سنت و جماعت کیوں ہیں؟ یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ یہ اکٹھے ہوں گے؟ نہیں لیا گیا، ان کو اس میں مین اسٹریم میں شامل نہیں کیا گیا۔ اہل البیت علیہ السلام کے فتاوے اور ان کے ہمارے جو یعنی فقہ حنفی کو آپ اگر دیکھ لیں تو اس میں نام ہی نہیں لے گیا کہ یہ امام حنیفہ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس وقت گزارے ہیں تو سند تو بیان ہونی چاہیے نا، وہ سند ہی نہیں ہے موجود وہاں پہ۔
الا ماشاءاللہ چند مسائل کے اندر نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر غلبہ نہیں ہے۔ یہ فخر کے ساتھ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ فلاں سے لیا ہے، لیکن اہل البیت کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجبوراً، انہوں نے خود کو ایک وقت میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ یہ افراد ہے، یہ جو ہے جو اہل البیت علیہ السلام کا سلسلہ ائمہ کا، اس کو ہم نہیں لیتے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات درست اچھا، سمجھا ہوں، یہ کہ پورا ایک تسلسل ہے اس کہ کا۔ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل بیت رسول اللہ سے جو بھی مد مقابل ہے، اس کا جو بھی مکتب فکر ہے، وہ ایک پارٹی ہے، اور اہل بیت رسول اللہ ایک مخالف پارٹی ہے۔ یہ ریاست کا فیصلہ، یہ آپ یہ ریاست فرما کا رہے فیصلہ ہے، یہ بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں یہ باقاعدہ کچھ ہوتے ہیں خاموش فیصلے، آپ ملتے نہیں ہیں، آپ اگر کسی بندے سے ملنا چھوڑ ہیں، دیں لیکن عملاً نظر آتے ہیں۔ وہ عملہ نظر آتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، ویسے احترام کی حد تک ہم احترام کریں گے۔ یہ جو تحریف ہے نا، تحریف اہل البیت کی حقوق کے اندر، یہ حدیث ثقلین کے اندر سے شروع ہوئی ہے۔ کیا ہے ان کا مطلب؟ ہے کہ ہاتھ چومیں، کوئی سید سادات مل جاتا ہے، شاہ صاحب بڑی شخصیت ہے، ہاتھ چومنے کے بعد پیروں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نذرانے دینے کے، آپ کی نہیں سنیں گے ہم، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ ہماری گدی آپ ہمارے سننے والوں کے لیے، چونکہ آپ کے لسنرز کے اندر، ویورز کے اندر ظاہر اضافہ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں، ذرا حدیث الثقلین کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کر دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے حساب سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس حدیث کی۔ حدیث ثقلین کی اہمیت اس طرح ہے کہ میں نے اسلام کو اثر نو دریافت حدیث ثقلین سے کیا ہے۔ اثر نو دریافت کا مراد یہ ہے کہ میں نے جو تحقیق کے ساتھ اسلام کو دوبارہ سے پڑھا ہے، فرقوں کے اسلام سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین یعنی قرآن مجید اور الثقلین، سنت رسول، صحیح سنت رسول، اس کے مطابق جو میں نے اسلام کو سمجھا ہے، ان فرقوں کی تشریحات سے نکل کر، جو میں نے آپ کو عرض یہ کیا کہ انہوں نے سنت سے مراد اپنے فرقوں کی سنت بنا رکھی ہے، بدعت اپنے فرقے کی، جس فرقے کو میرا بڑا والا جو ہے نا وہ بدعت کہے گا وہ بدعت ہے، اور جس کو میرا فرقے کا بڑا گستاخ رسول کہے گا وہ گستاخ رسول ہے۔ میرے پاس اتھارٹی ہے کہ میں آپ کو عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ دوں، میرے پاس آنا پڑے گا آپ کو۔ میرے پاس اتھارٹی ہے کہ میں توحید کا سرٹیفکیٹ دوں، کیونکہ میں محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید سے متاثر ہوں، اور اگرچہ یہ نام نہیں لیتے، یہ کہتے ہیں غیر مقلدین ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، لیکن بنیادی طور پر یہ محمد بن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں خاموش طور پر۔ تو انہوں نے ہر ایک، یہ اس کے ویسے ہی مقلد ہیں جیسے حنفی امام ابو حنیفہ کے بالکل مقلد ہیں، اس سے بڑے مقلد ہیں، یعنی اس کی کھینچے ہوئے حاشیے سے باہر نہیں جاتے۔ بھائی عقیدے میں تقلید کرتے ہیں ہم، تو پھر یعنی حنفی یا مالکی عقیدے میں تقلید نہیں کرتے، یہ یا تو معتزلی ہوتے ہیں یا شافعی یا اشعری ہوتے ہیں یا ماتوریدی ہوتے ہیں، اہل سنت حنفی نہیں ہوتے ہیں عقیدے میں، یہ اشاعرہ ہے یا ماتوریدیہ ہے۔ یہ لوگ تو عقیدے میں بھی خود کو کہتے ہیں سلفی، لیکن یہ کتاب التوحید جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جس طرح توحید لکھی ہوئی ہے، یا جن کو انہوں نے مسلمان کہا ہے، یا جس کو انہوں نے مشرک کہا ہے، یہ بھی اسی طرح مانتے ہیں کہ بھائی یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ موحد ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، قبلہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے جو چیز دریافت ہوئی ہے وہ حدیث ثقلین کے بعد ہوئی ہے، کہ ہمارے ہاں تمام مساجد میں، آپ حدیث الثقلین ایک دفعہ سنا دیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھ سکے۔ حدیث ثقلین صحیح مسلم کی 6225 حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ قریب ہے کہ میں اللہ کے فرستادہ کو اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ دوں، یعنی دنیا سے چلا جاؤں۔ تو اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے میرے صحابہ، اے لوگوں، میں تمہارے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تمہیں کوئی گمراہی نہیں پہنچے گی، تو ہمیشہ ہدایت کے رستے پہ چلتے رہو گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، پہلی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ نصیحت دلائی، رغبت دلائی کہ یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ دوسری چیز فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یاد دلاتا ہوں اپنے گھرانے کے بارے میں، یاد دلاتا ہوں اپنے گھرانے کے بارے میں۔ تو حضرت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر صحابہ نے پوچھا کہ کیا ان کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ تو حضرت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ازواج بھی اہل بیت ہے، لیکن اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن پر ولیکن حرم صدقہ، جن پہ صدقہ حرام ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں آل علی ہے، آل عقیل وغیرہ۔ یہ حدیث نسائی میں ہے، اچھا یہ بخاری کے علاوہ تمام کتب حدیث میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، جتنی بھی حدیث کے اہل سنت کی کتابیں ہیں، نسائی، مستدرک، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سب میں یہ حدیث ہے، حدیث الغدیر کے نام سے
حدیث الولایہ کے نام سے، حدیث الثقلین کے نام سے اس کے نام ہے، اور 25 سے 35 صحابہ کرام، یعنی ہر سے پہلی کڑی کے اندر 25 صحابہ اس میں شامل ہیں۔ ایسی بہت کم روایتیں ہیں جن میں اتنے کثیر صحابہ اس کو روایت کرتے ہوں۔ تو اس حدیث کا جو مرتبہ ہے وہ حدیث یہ تواتر ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیت متواتر ہوتی ہے، اور شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں دیکھیں شاہ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قرآن اور اہل بیت دو چیزیں فرمایا کہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہمارے اہل سنت حضرات، اس کے بجائے ایک روایت ہے، میں تم میں جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، ایک کتاب ہے وہ دوسری میری سنت ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام مالک نے سب سے پہلے اس کو روایت کیا، لیکن سند اس کی موجود نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے، سند ہے، لیکن وہ سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ چلے اگر سند صحیح بھی ہو لیکن متواتر تو نہیں ہے نا، یعنی 25 صحابہ کرام وہ حدیث ثقلین روایت کر رہے ہیں اور ہر درجے میں وہ متواتر ہے، تو کس کو زیادہ بیان ہونا چاہیے تھا؟ اچھا، میں مفتی صاحب آپ کو واپس آپ کا ایک جملہ یاد جی دلاؤں گا جی جو آپ نے اس سوال کے جواب میں شروع میں کہا۔ آپ نے کہا، اور یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، میں سمجھنا چاہوں گا اس کو مزید، آپ نے کہا کہ میں نے اسلام کو دوبارہ سے سمجھا، اس کو ری ایکسپلور کیا ہے حدیث ثقلین کے بعد۔ اس بات پہ واپس آئیے، آپ نے کیسے ری ایکسپلور کیا؟ کہ آپ تو مفتی کی ڈگری لے کر آئے تھے، آپ نے تو ماشاءاللہ سارا یہ درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے، 2 مکاتب فکر کو پڑھا ہوا ہے، تو پھر اس حدیث کو جب آپ نے دوبارہ پڑھا تو آپ کو پھر لگا کہ آپ کو پورا اسلام پھر سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جی پھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اور کس طرح؟ یہ اس طرح کہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے آدھا دیوبندیوں میں فرقوں کو دیکھ لیا نا۔ ایک بندہ اگر اندر چل رہا ہو نا تو وہ اس کو راستہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے روزانہ یہی راستہ جا رہا ہے۔ ایک بندہ یہ ہے کہ وہ دیکھ کے جا رہا ہے، راستہ بدل جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے پتہ چلتا رہا کہ جب میرے استاد بدلتے گئے تو وہ استاد کس طرح میرے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ آنکھ مچولیاں کرتے ہیں حدیث کی تشریح میں۔ تو لازمی بات ہے کہ آپ جب اس طرح کی رویہ دیکھیں گے آپ کا اصل مذہب سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ آپ کہو گے نہیں یار یہ تو اس کا مطلب ہے یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ کس طرح کی باتیں ہیں کہ ایک ہی حدیث سامنے رکھی ہوتی ہے، اس سے آپ علم غیب ثابت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا وہ کہتا ہے یہ علم غیب ہی نہیں ہے، اور اس سے آپ دوسروں کی تکفیر کر دیتے ہیں، تو اصل مذہب پہ سوال اٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ کیا۔ کس طرح؟ ایک عرب اسکالر کی میں نے ایک تحریر پڑھی، ان کی ویڈیوز دیکھی، پھر میں اہل بیت علیہ السلام، میں نے کہا میرے سوال کا جواب یہاں مل سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی فرقے آج بنے ہوئے ہیں، 150 رنگ کی مسجدیں اور ٹوپیاں اور داڑیاں اور یہ آپ کو کپڑے الگ نظر آتے ہیں، او بھائی یہ ادھر کی خرابی نہیں ہے، یہ پیچھے چلے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ اس امت نے شروع دور میں کیا کیا؟ وہ گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے ایک اور چیز بتائی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ وہ استاد محترم ہیں حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم بھی جن کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو پھر ہمیں فقہ حنفیہ کے اندر فقہ جعفریہ کے ساتھ کوئی قربت نہیں نظر آتی، کوئی نظریاتی فاصلے تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر یہ ان کے استاد رہے تھے اور انہوں نے ان سے اس طرح سے فیض بھی حاصل کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ امام باقر سے بھی وہ فیض حاصل کرتے رہے، ان سے علم حاصل کرتے رہے، تو ہمیں وہ چھاپ نظر نہیں آتی فقہ حنفیہ پر آج۔ دیکھیں پھر اس کی بہت بڑی وجہ ہے، وہ تو میں نے آپ کو عرض یہ کر دی کہ ابو حنیفہ کی زندگی میں، خود رحمہ اللہ کی زندگی میں خود یہ فقہ تدوین نہیں ہوئی ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ نے ایک کتاب چھاپ کے دے دی ہو کہ یہ کتاب ہے میرے بچوں، میرے شاگردوں، میرے بعد یہ فقہ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے ایک کمیٹی بنائی، ان سے مسائل میں ڈسکس ہوتے تھے، اتنے میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے شاگرد وہ اوپر آ گئے۔ تو شاگردوں تو اہل بیت کے ساتھ وقت نہیں ملا ان کو، لازمی بات ہے وہ اپنی فقہ کو، اپنے استاد کی گفتگو کو کہاں رکھیں گے؟ اہل بیت کے دونوں میں کمپیریٹیو اسٹڈی کیسے کریں گے؟ ان کو تو وقت ہی نہیں ملا، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، ان کا تو کوئی تعلق نہیں، وہ تو امام حنیفہ سے ہے۔ اور امام حنیفہ کی جو شہادت کا سبب ہے وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو زید علیہ السلام کے لیے فتویٰ دیا تھا کہ ان کے اس دن نکلنا، ہشام بن عبد الملک کے خلاف نکلنا، یا اسی طرح جس طرح ان کے دادا، جس طرح ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن مشرکین کے خلاف نکلے تھے، یہ بالکل اسی طرح کا قیام ہے اور خروج ہے۔ اتنا بڑا فتویٰ امام ابو حنیفہ نے دیا تھا، سوچیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو بعد میں پھر ہمیں دونوں میں قربت کوئی نظر نہیں آتی، تو اس قربت نہیں سے آپ ایک کوالیفائڈ سرٹیفائڈ مفتی ہیں، اور آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کا مسلک آج ہمارے پاس جو شکل میں ہے، یہ غالباً وہ شکل شاید مکمل نہیں ہے جیسے امام ابو حنیفہ کی اپنی زندگی میں ہوتی، بلکہ ان کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس کی ایگری کی بھی، بنائی ہوئی، اکٹھی کی ہوئی شکل ہے۔ ان کے جو شاگرد ہیں وہ خود ان کی زندگی میں ان سے ایگری نہیں ہوتے تھے،
یہ تو ہمارے ہاں فقہ حنفی کا ایک بچہ جانتا ہے کہ زفر بن حذیل امام ابو حنیفہ کے ساتھ 5% مسئلوں میں بھی متفق نہیں ہے. 5% مسئلوں میں اکثر مسئلوں میں وہ اگر دوسروں امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا امام شافعی کے جو مسائل ہیں، امام شافعی کے آپ مسائل دیکھ لیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف نزدیک ہیں، قریب نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو فقہ خود اپنے زمانے میں اس کو تدوین کر دی تھی. یہ فرق ہے. امام ابو حنیفہ نے تدوین نہیں کی ہے. امام شافعی کی فقہ اسی لیے تحریفات سے محفوظ رہی، بلکہ انہوں نے اصول فقہ بھی تدوین کر دی تھی. امام شافعی نے کتاب العلوم انہوں نے لکھی، الرسالہ ان کا ہے، مشہور کتاب ہے ان کی، انہوں نے اپنی زندگی میں لکھ دی اور پوری دنیا میں اس کو پھیلا دی. تو تحریفات سے محفوظ رہا. لیکن یہاں اس طرف یہ تحریفات سے محفوظ نہیں رہا. نماز کے طریقے میں آپ دیکھ لیں، امام شافعی آپ کو وہاں اہل بیت کے ساتھ نظر آئیں گے. نماز میں بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، آمین بالجہر کے مسائل ہیں، اور اسی طرح ہاتھ چھوڑنے کے مسائل ہیں. تو وہ مدینہ میں امام مالک وہ اس کے اہل بیت کے طرز پہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مدینہ پر اہل بیت علیہ السلام لوگ ان سے فتویٰ لیتے تھے، اہل بیت سے فتویٰ لیتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو قربت ملی ہے، اس میں بڑا اثر تھا بنو عباس کا، بڑا اثر رہا ہے یہ اہل بیت سے دور کرنے میں. اتنا بنو امیہ نے لوگوں کو دور نہیں کیا جتنا علمی طور پر یتیم کیا ہے نا اہل بیت سے، یہ بنو عباس نے کیا. ان کا بڑا کردار رہا ہے. آج جس شکل میں فقہ حنفیہ موجود ہے، آپ کے نزدیک وہ شکل نہیں ہے. آج جس شکل میں فقہ جعفریہ موجود ہے، کیا یہ وہ شکل ہے جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے؟ دیکھیں فقہ جعفریہ کے اوپر میرا اس طرح وہ مطالعہ نہیں ہے کہ جس پہ میں لیکن آپ ان کے علماء کا آپ سے زیادہ کسی نے انٹرویو نہیں کیا پاکستان میں. اس سے تو یہ لازم نہیں آتا کہ میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی. اس کے لیے جب پڑھ لوں گا انشاءاللہ تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی اپنی رائے دے دوں. ابھی آپ اس پہ رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں نہیں، میں نے اس پہ، یہ تو بددیانتی ہوگی نا کہ آپ سے میں کہوں کہ میں آل راؤنڈر، ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے، آؤ بیٹھو میرے سے. نہیں، میرے پاس نہیں ہے سوال کا جواب، مجھے نہیں پتا. آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارے بیچ میں اختلافات کی خلیج بہت زیادہ حائل ہے اور اس میں وہ نفرتیں بھی ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے چونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ کافی کوشش کر بھی رکھی ہے، اس کے لیے کیا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جمود ٹوٹے اور لوگ ذرا آپس میں پریکٹیکلی زیادہ قریب آئیں؟ خاص طور پہ جو یہ ہماری موجودہ نسل ہے، یہ شاید اس طرح کے تعصبات میں سمجھتا ہوں شاید نہ رکھتی ہو، رکھتی ہو. بالکل، یہ اس میں انٹرنیٹ کی وجہ سے بڑا فرق آیا. سب علماء کی جو دسترس ہے وہ سب تک ہو گئی ہے. سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا سلسلہ ہو، وسعت ظرفی ہو. علماء آ گیا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم عوام کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارے مسجد کا امام صاحب وہ کمیٹی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ پارٹی کارکنان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. ہم عوام کو اپنے پیچھے لگائیں. جب تک ہمارے ہاں یہ کلچر عام نہیں ہوگا نا، یعنی مجلس کے اندر ذاکر صاحب تقریر کر رہے ہیں، وہ اس لیے وہ سارا غلو بیان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس پہ عوام خوش ہو رہی ہوتی ہے، پیسے زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. اہل بیت کی صحیح تعلیمات وہ بیان کر سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، ان کی جرت ہے، نہیں بیان کرتے. یہ ذاکرین ہو ادھر سے یا ادھر سے جاہل خطیب ہو سنیوں میں، یہ سب کو قرآن و اہل بیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کی تعلیمات سے وہ کس لیے دور کرتے؟ کیونکہ وہ عوام کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، عوام کو اپنے پیچھے نہیں چلاتے. تو علماء شروع کریں. ایک سنی عالم کو چاہیے وہ شیعہ عالم کے پاس بیٹھے، گفتگو کو ریکارڈ کریں. فیس بک یوٹیوب کا زمانہ ہے، اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں، سوال کریں. جو بھی آپ کو اعتراض ہے آپ شیعہ مکتب کے عالم سے ٹائم لے چلے جائیں. سنی عالم پہ اعتراض ہے ان کے مسائل میں، یار اہل بیت کی آپ مجھے سوالوں کا جواب دیں. تو اس طرح ملنے جلنے کا سلسلہ شروع ہو. اور اگر مل نہیں سکتے ہیں، مشکل ہے، تو آن لائن پلیٹ فارمز موجود ہیں. اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. مفتی صاحب اس نشست کو یہاں ہم برخاست لیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو ہم بنائیں گے، اس کے لیے ایک الگ موضوع ہے. بہت اچھا لگا مجھے آپ سے مل کے، اور آپ جتنی علمی شخصیت ہے، میں خود آپ سے سیکھتا رہتا ہوں، آپ کی ٹی وی پروگرام سے میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے، اگرچہ وہ انگلش زبان میں ہوتی، لیکن آپ کے جو اردو لیکچرز ہیں میں اس کو کوئی مس نہیں کرتا ہوں. اور پھر آپ کی جو علمی اور جو آپ کا وسعت مطالعہ ہے، تو پاکستان کی یعنی نامور صحافیوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ سے. میں یہ نہیں کہ آپ کی صرف سامنے تعریف کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک بہت کچھ سیکھنے کو آپ سے ملتا ہے. شاہ صاحب بہت ذرا نوازی، لیکن بہرحال میں اپنے سننے والوں کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ آج میں نے جتنے بھی سوال کیے ہیں مفتی صاحب سے، یہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سوال کیے ہیں. جب میں نے
اپنے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتایا کہ مفتی صاحب میرے پاس آ رہے ہیں، میرے مہمان بن کے میرے گھر کو عزت بخش رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے یہ سوالات بھیج رکھے تھے جو کہ امانتاً میں نے آپ کے سپرد کیے، اور آپ کے جوابات امانتاً اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ایک اور نشست کے ساتھ ہم انشاءاللہ۔ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔